پانی کو کرتے ہیں 1 منٹ کے لیے بند. اور ایک بہت ضروری بات میں نے سوچا میں آپ دوستوں کے ساتھ کر لوں. میں بھی لون میں بیٹھا ہوا تھا اور میں اپنے سامنے لون کے اندر جو ہے نا کچھ آگے وہاں پر تھوڑی سی حرکت مجھے محسوس ہوئی. ایسا لگا کہ جیسے وہاں پہ کوئی سانپ یا کوئی نیولا اس طرح کی چیز پھر رہی ہے. تو میں نے وہ والا طریقہ اپنایا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تلقین کی ہے. وہ طریقہ بتانے سے پہلے میں آپ دوستوں کے سامنے ایک مختصر واقعہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ دوست بھی سمجھ جائیں کہ بعض اوقات ہم ایسی مخلوقات کو فوراً مار دینے کے بعد اپنے گھر کے اندر دیکھتے ہیں کہ فوراً کوئی نیگیٹو انرجی انٹر ہو جاتی ہے, کوئی بچوں کے اندر کوئی بیماری یا اس طرح کے کوئی مسئلے فوراً ہمارے گھر میں حملہ کر دیتی ہیں. تو وہ کیا معاملہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک نوجوان صحابی تھے, ان کی نئی نئی شادی ہوئی تھی. خندق کے موقع کے اوپر وہ نبی علیہ السلام سے اجازت طلب کر کے گھر چلے جایا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی میں ذرا گھر چکر لگاؤں. اللہ کے نبی اجازت دے دیا کرتے تھے. ایک روز اسی طرح وہ نوجوان صحابی گھر جانے کی اجازت مانگتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو تلقین کرتے ہیں کہ اپنے ہتھیار پکڑ لو, ایسا نہ ہو کہ وہ بنو قریظہ تمہارے پر کوئی حملہ کر دے. جب گھر کی دہلیز پہ پہنچتے ہیں تو ان کی بیوی آدھی گھر سے باہر ہوتی ہے آدھی گھر کے اندر. تو وہ ذرا تصور کرتے ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے یہ میری جو بیوی ہے یہ کوئی بدکار ہو رہا تھا, کوئی بری ہو رہا تھا, تو فوراً غیرت کھاتے ہیں اور اپنا نیزہ نکال کے اس کو مارنے لگتے ہیں. تو وہ کہتی ہے رک جاؤ, 1 منٹ رک جاؤ, ذرا دیکھ تو لو کہ جو چیز مجھے باہر لے کے آئی ہے وہ کیا ہے, وہ سچویشن کیا ہے, وہ معاملہ کیا ہے. اسی طرح وہ گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ان کے بسترے کے اوپر ایک سانپ, ایک بڑا کوبرا جو ہے وہ پورا ایسے سمٹ کے بیٹھا ہوتا ہے. پورے جنگجو تھے, پورے سپاہ سالار تھے. وہ اپنا جو ہے وہ نیزہ نکال کے اس سانپ کے اندر دنسا دیتے. تو پھر روایت میں آتا ہے کہ پتہ نہیں چلا کہ وہ سانپ پہلے مر گیا یا یہ صحابی. اب جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہمارے اس دوست کے لیے, ہمارے ساتھی کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کر دے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ساتھی کے لیے مغفرت کی دعا کرو, یعنی وہ فوت ہو چکے تھے. فوت کس طرح ہوئے میں آپ کو بتاتا ہوں. مدینہ کے اندر اس وقت کچھ جنات بھی مسلمانوں کے گھر میں رہنا شروع ہو گئے تھے جو کہ اس طرح سانپوں کی شکل کے اندر ساتھ ساتھ رہنے لگ گئے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں طریقہ کار بتایا ہے فَحَرِّجُوا عَلَيْهَا ثَلَاثًا, اسے 3 مرتبہ آپ نے وارننگ دینی ہے. فَإِن ذَهَبَ وَإِلَّا فَاقْتُلُوهُ فَإِنَّهُ كَافِرٌ, سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ وارننگ دے دی, آپ نے اس کے اوپر حجت قائم کرنی ہے. بس اگر وہ چلا جائے تو ٹھیک ہے, اور اگر وہ نہ جائے تو پھر اس کو قتل کر دیں. کیوں؟ کیونکہ وہ کافر ہے. تو میں نوح علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے عہد کا واسطہ ہم دیتے ہیں کہ عزت کے ساتھ ہمارے اس گھر سے چلے جاؤ, کیونکہ ہمارے اس گھر میں بچے رہتے ہیں, ہمارے اس گھر میں بڑے رہتے ہیں, ہم خود اس گھر میں رہتے ہیں. تو لہٰذا ہم نہیں چاہتے کہ ہم تمہیں کوئی تکلیف دیں, ہم تمہیں کوئی نقصان پہنچائیں. اسی طرح تم عزت کے ساتھ چلے جاؤ. یہی طریقہ کار آپ نے اپنانا ہے.